بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرات میں بھول پر سجدے سہو کرنے کا حکم۔ دوسری بات یہ کہ کسی بھی آیت کو کیسے پہچانے کہ یہ آیت 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہے، جس کو نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا واجب ہے اور اس کو پڑھ کر کے واجب ادا ہوگا کہ نہیں۔ تو غور کریں کہ نماز میں جو قرات واجب ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ پوری سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے، یعنی الحمد سے لے کر وَلَا-الضَّالِّينَ تک ایک ایک لفظ کا پڑھنا واجب ہے۔ دوسرا حصہ سورہ کا پڑھنا واجب ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانا، یعنی کسی سورہ میں سے اتنا پڑھنا کہ 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو جائے، یہ واجب ہے۔ اب کیسے پہچانیں گے کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہ 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہے یا نہیں؟ تو فقہائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے 3 چھوٹی آیتوں کی مقدار ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر سے متعین فرمائی ہے۔ ان تینوں آیتوں میں کل 27 حروف ہیں، تو اگر تینوں ثم کی میم جو کہ مشدد ہے اس کو 2 حرف مانے تو کل 30 حروف ہو جائیں گے۔ اس کے متعلق حضرت علامہ شامی علیہ الرحمہ نے فرمایا اے مثل ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر وہی 30 حرفا فلو قرأ آیتا طویلتا قدر 30 حرفا یکون قد آتی بقدر 3 آیات، یعنی کہ ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر تک یہ کل 30 حروف ہیں۔ تو اگر کسی نے ایک آیت اتنی لمبی پڑھی جو کہ 30 حروف کے برابر ہے تو یہ مان لیا جائے گا کہ اس نے تینوں آیتوں کی مقدار پڑھ لیا۔ لہٰذا الحمد شریف کے بعد کسی سورہ میں سے اتنا پڑھ لیا جو 27 یا 30 حروف پر مشتمل ہے تو واجب ادا ہو جائے گا اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں، نفل، سنت اور واجب نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یا ضم سورہ کا پڑھنا واجب ہے، اور مطلقاً قرات امام اور تنہا نماز پڑھنے والے پر فرض ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ جو امام کے پیچھے پڑھے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے ان پر قرات واجب یا فرض نہیں ہے، بلکہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔